أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ عز و جل، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ مغفرت کی بشارت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب، اور اسی کی تعریف ہے، اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو طرح کی آنکھیں وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ دوزخ کی آگ جنہیں نہیں چھوئے گی۔ ارشاد فرمایا عین بکت من خشیت اللہ۔ ارشاد فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے، جس سے آنسو نکلے، اور فرمایا ایک وہ آنکھ کہ جو راہ خدا میں پہرا دے کر گزرے۔ کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آمین آمین آمین۔ آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا۔ جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل پر دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لے کر حاضر ہیں۔ شامل کریں گے سب سے پہلے مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ رب کے کرم سے ماہ رمضان مل گیا ہے، فانی نکال لے سب ارمان مرحبا۔ 18 رمضان المبارک کی شب ہونے والے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں۔ امیر اہل سنت نے فرمایا پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا بارگاہ خدا بندی میں عاجزی ان کے ساری کی جائے۔ آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پوری توجہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ دعوت اسلامی ویلفیئر کے تحت ملک و بیرون ملک میں فلاحی سرگرمیاں جاری۔ پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور کینیا میں امدادی کاموں کا سلسلہ۔ سپر ہائی وے کراچی کے اطراف قائم بستیوں میں راشن کی تقسیم۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی اور بڑھنے کے ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق مزید جانتے ہیں ایک رپورٹ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیلات میں۔ مدنی خبروں کا آغاز کریں گے 18 رمضان المبارک کی شب ہونے والے مدنی مذاکرے سے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے پڑوسی کے حقوق اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے مدنی پور ارشاد فرمائے۔ پڑوسی کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اپنے ہمسائیوں کی خبر گیری رکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور اپنی ذات سے انہیں تکلیف نہ دیں۔ امیر اہل سنت نے مزید فرمایا ہے تو یہی حال باہر ملک میں اس سے بھی مختلف حال ہے واقعی، یعنی کہ یہاں تک کہ بندہ انتقال کر جاتا ہے گھر میں، بعض اوقات گھر بند ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، پھر یا تو وہ لاش پھٹتی ہے، بدبو پھیلتی ہے، یا پانی نکلتا ہے لاش کا گندا، اس طرح کے قصے سنے ہوئے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر پولیس آتی ہے، دروازہ توڑتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کریم آسانی کر دے، اللہ کریم آسانی کر دے، واقعی ہمیں توفیق مل جائے کہ کوئی اس پڑوسیوں کی خبر رکھیں ہم پڑوسی کی سال میں۔ پرانی کہاوت گجراتی کی ایک کہاوت ہے، پہلو سگو تے پڑوسی، یعنی پہلا رشتہ دار پڑوسی ہے، حق کے پڑوس برقرار رکھیں۔ جو اچھائی کرے اس کے ساتھ تو ویسے ہی اچھائی کرنے کو جی چاہتا ہے، مزہ تو اس میں جو برائی کرے اس کے ساتھ بندہ اچھائی کرے۔ بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی منسا، برائی کے ساتھ برائی کرنا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، آسان ہے، بروں کو آدمی برا بدلہ دے دے، مرد وہ ہے کہ بروں کو اچھا بدلہ دے، تو سب کے حقوق ہیں، غیر مسلم کے بھی حق کے پڑوس۔ مسلمان کے 2 حق ہوتے ہیں، حق کے مسلم، حق کے پڑوس۔ رشتہ دار کے 3 حقوق ہوتے ہیں، حق کے پڑوس، حق کے قرابت یعنی رشتہ داری کا حق، حق کے مسلم، اور غیر مسلم کا صرف حق کے پڑوس۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے دعا کی قبولیت سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پوری توجہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ امیر اہل سنت نے مزید فرمایا، اللہ کریم دعا مانگنے والا بنائے، بڑی سستی ہوتی ہے، صحیح بات ہے دعا مانگنے میں، کیونکہ یہ بہت ثواب کا کام ہے نا، الدعاء مخ العبادہ۔ حدیث پاک میں یہ رمضان شریف کی تشریف آوری ہوتی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ سنت بھی ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں بندہ مانگے، اور پھر سحری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یعنی قبولیت کا ایک خاص وقت ہے سحری کے بعد، اور افطار سے پہلے بھی ذرا رمضان شریف میں تو قبول ہی قبول ہے، عام دنوں میں بھی دعا تو قبول ہوتی ہے، عبادت ثواب تو ملتا ہی ہے اس میں۔ تو ہمارا یہ برسوں پرانا معمول ہے کہ یہ ہم افطار سے پہلے بھی دعا مانگتے ہیں، اور جب کچھ پانی کا گھونٹ وغیرہ پی لیا، افطار کر لیا جبکہ سورج ڈوب گیا، اب دعا مانگنے کی قبولیت کا خاص وقت ہو گیا، جس میں حدیث پاک میں ہے افطار کے بعد کوئی دعا رد نہیں کی جاتی وغیرہ، جو ترغیب ہے حدیث شریف میں دعا کی کہ یہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ پانی کا گھونٹ وغیرہ پی لیا، کھجور کھا لی، اب دعا مانگی جائے افطار کے فوراً بعد، یہ بھی افطار کے بعد مانگی ہوئی دعا، یہ بھی دعا کا وقت ہے۔ تو یوں مطلب پہلے میں آہستہ آہستہ مانگتا تھا، چند سال تو مانگتا رہا، پھر مجھے نگران شورا فرماتے رہے تم ذرا زور سے میں نے کہا میں اپنی میمنی زبان میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے، خاندان کے لیے، یہ میری سمجھ میں آتا ہے، میں عوام میں کیا مطلب یہ زور سے کروں، پھر اس سال یہ ذہن بنا کے چلو عوام میں بھی دعا ہو جائے، تو میں اپنے لیے اپنے خاندان وغیرہ کے لیے دعا کر ہی لیتا ہوں۔ یہ منٹ، ایک آدھ منٹ کا وقت ہوتا ہے، اب دنیاوی افسروں کے سامنے بھی تو ہم منہ لٹکا کر جاتے ہی ہیں، منہ بنا کر، تو اللہ کی بارگاہ میں تو جتنا ہو سکے عاجزی کریں گے، منہ بنائیں گے، اعضاء میں ہر عضو میں ہمارے بس وہ عاجزی ہو، اتنا ہی مطلب اس کا فائدہ قبولیت انشاءاللہ ہوگی۔ شرمائے نہیں، روئے، رو کے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں روئیں گے، ان افسروں کے پاس روئیں گے، یار وزیروں کے پاس روئیں گے، اللہ اپنی بارگاہ میں روتا کر دے ہم کو، بارگاہ رسالت میں ہم روئیں، عشق رسول میں روئیں، خوف خدا میں روئیں، یہ رونا بڑے کام کا ہے۔ ناظرین، علم اللہ پاک کی عطا کردہ ایک لازوال نعمت ہے۔ علم ہی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز سکھاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات مدنی مذاکرے علم دین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان میں شرکت سے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب بھی آیا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں 18 رمضان المبارک بعد نماز عصر ہونے والے مدنی مذاکرہ، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مختلف موضوعات پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ بعض اوقات میاں بیوی کا مدنی ماحول کی طرف ذہن ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت اسی انداز سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر دیگر افراد ہوتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے جو نا ویسا پاسبل نہیں ہو رہا تھا، تو ان کے اپنے رانگے ہیں، ان کا ذہن نہیں مدنی ماحول کی طرف ہوتا، تو پھر ایسے میں اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ ذرا اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق کرنی تو ہوگی، تو اس میں جو موقع کی مناسبت سے حکمت عملی ہو وہ اختیار کی جائے، اور ان کو بھی مدنی ماحول کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنے اخلاق بھی سنوارنے ہوں گے، انداز سنوارنا ہوگا۔ جب وہ آپ کا انداز، اخلاق دیکھے گا، کوئی بھی گھر کا فرد تو ہو سکتا ہے کہ وہ مائل ہو گئی ہے، پہلے تو اس طرح باتوں کا انداز تھا، باتوں کا انداز اس طرح، پہلے تو چکار کرتے تھے، اب جی جناب سے بات کرتے ہیں، پہلے ہاں کہتے تھے اب جی کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، مسکرا کر بات کرتے ہیں، پہلے منہ چڑھا کر رکھتے تھے۔ تو کوئی ایسا انداز ہو جس سے ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ دعوت اسلامی نے اس بندے کو بدل دیا ہے۔ تو جب یہ اس طرح کا دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی طرف مائل ہو اور یہ بھی مدنی ماحول میں آئیں، یا کم از کم آپ کے لیے رکاوٹیں دور ہوں کہ یہ اچھا مسلمان بن گیا ہے تو اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ تو اب یہ تھوڑا بہت یہ خاندان والے
بعض اوقات رکاوٹ بنتے ہیں کہ بندہ صبر کرے، ان سے بحث نہ کرے اور اپنا جو کام ہے تربیت کا وہ بھی جاری رکھے۔ کیا جہیز لینا صحیح ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر صورت میں لعنت تو نہیں کہا جائے گا اس کو، جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، تو یہ کہ یہ جو جہیز میں جو خرابیاں آپ ڈال دی ہیں لوگوں نے، لاکھوں کروڑوں روپے کے جہیز اور غریب مر جاتے ہیں، سودی قرضے لیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو لعنت کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں جہیز لعنت نہیں ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے۔ ناظرین، وقت افطار دعائیں قبول ہوتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں آج مدنی چینل پر ہونے والی دعا افطار کے مناسب۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الحسنین، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری غفلت ختم کر دے، الہ العالمین مقبولین کے صدقے ہمارے روزے نمازیں قبول ہوں، مولا کریم نمازوں میں روزوں میں عبادتوں میں دل لگ جائے، الہ العالمین ظاہری باطنی اصلاح ہو جائے، ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے، یا اللہ ہم نیک نظر تو آ رہے ہیں، اندر سے بھی نیک ہو جائے۔ اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ملک و بیرون ملک میں لوگوں کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ ساؤتھ افریقہ، کینیا اور پاکستان میں ذمہ داران نے گھر گھر راشن، کھانا اور کپڑے پہنچائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ ساؤتھ افریقہ کے شہر بینونی میں دعوت اسلامی کے تحت راشن تقسیم کا سلسلہ ہوا۔ بینونی کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے راشن پیکنگ کے بعد گھر گھر پہنچایا، جس میں راشن کے ساتھ ساتھ پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس بھی شامل تھے۔ دعوت اسلامی بینونی برانچ is en route to do the hamper distribution, especially during this Ramadan period. Alhamdulillah, the truck is loaded and we are about to leave to go and distribute the food parcels to the needy. Please contribute generously to Dawat Islami and help us reach 2.6 million homes. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. نیز جوہانسبرگ میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں راشن پیک کیا اور مختلف علاقوں میں لوگوں کو گھر گھر جا کر راشن اور کھانا پہنچایا۔ اس حوالے سے دعوت اسلامی کے تحت چلنے والی مسجد فیضان ابو عطار کے امام مولانا عبدالعزیز ریائی عطاری نے مدنی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، We have delivered door to door for households the food parcels. Alhamdulillah, the families are happy and excited and it will benefit them a lot. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. دوسری جانب کراچی سپر ہائی وے کے اطراف میں قائم بستیوں میں دعوت اسلامی ویلفیئر کے تحت راشن تقسیم کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی ابراہیم عطاری بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا،
عطیات پہنچے، اس سے چیزیں خریدی گئیں، اس سے راشن خریدا گیا، پیکنگ کی گئی، گاڑیوں میں لادا گیا، اسلامی بھائی آئے، تقسیم ہوا. اب ان کی دل جوئی ہو رہی ہے، ان کی دل سے انشاءاللہ دعائیں نکلیں گی. وہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے جو ہے دعوت اسلامی کے لیے دے رہے تھے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن ان کے لیے بہت بڑا یہ ثواب ہے، کار خیر ہے، ان کے لیے ان سب کی دعائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول فرمائیں، اور جو اسلامی بھائی اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں کوششیں بھی قبول فرمائیں. شدلی سے جو کرے راہ خدا میں خرچ تو وعدہ جنت ہے اس کو مبارک مومنوں. ادھر وفاق دارالحکومت اسلام آباد کے اطراف کے علاقے مری اور ترنول میں بھی راشن تقسیم کا سلسلہ ہوا. ذمہ دار اسلامی بھائی نے راشن پیکنگ کے بعد گھر گھر جا کر تقسیم کی ترکیب کی. اس حوالے سے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے مدنی چینل کو بتایا. مری کے اطراف کے جو علاقے ہیں اور ان علاقوں میں پھر بارہکہو اس کے اطراف کے علاقے ہیں، مارگرا ہلز ہے، اس کے اوپر ہماری کچھ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، ان گاؤں کے لیے ان